اتفاق سے رہنے کا درس دیا، صلہ رحمی کا درس دیا، تو وہی دشمن ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے بن گئے۔ یہ سیرت کا بہت اہم جز ہے، یعنی کہ صلہ رحمی آپس کے اندر، آپس کے تعلقات کو اندر اتفاق پیدا کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، قرابت والوں کو جوڑنا، گاؤں والوں کو جوڑنا، آپس کے اندر صلہ رحمی پیدا کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے پہلا جز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی جوڑا، اپنوں کو بھی جوڑا، غیروں کو بھی جوڑا، جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، حتیٰ کہ آپ کے خون کیے، آپ نے ان کو بھی معاف کیا اور ان کو بھی اپنے قدموں کے اندر جگہ دی، ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ صلہ رحمی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ، اب جس کی بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، کوئی غلط بات کہہ دے، اب اس کا والد ہی جان سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی انسان تھے، غرباء کی، رشتہ داروں کی، قرابت والوں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امداد کیا کرتے تھے، ماہانہ خرچ آپ نے ان کے لگا رکھے تھے۔ آپ کی بیٹی کے اوپر تہمت لگی تو ان کے اندر ایک شخص وہ شامل تھا جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے، اس کی امداد کیا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے بھی اس کے اندر زبان درازی کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے دل کے اندر اچھا نہ گزرا، کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کا ماہانہ خرچ جو ہے وہ بند کر دیا، جو اس کی مدد کرتے تھے وہ بند کر دی۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ میرا محبوب کا محب ہو، میرے محبوب کا یار ہو، میرے محبوب کا دوست ہو، اور دشمن سے بھی وہ قطع رحمی کرے، یہ اللہ کو پسند نہ آئی۔ تو اللہ رب العزت نے فوری قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ کیا فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ اے میرے محبوب تیرا فلاں یار، ہم نے اس کو فضیلتوں کے اندر بہت اونچا درجہ دے رکھا ہے، اس نے لوگوں کا خرچہ بند کر دیا، قطع رحمی کی طرف چلا گیا۔ میرے محبوب کو بتا دو فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ ان کو معاف کر دے اور درگزر کر دے، اور ان کے خرچہ اپنے دشمن کو ہی دے، ان کا خرچہ جاری کر دے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ دیکھ کر اس کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ دشمن برا کرے تو اگر تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو قطع رحمی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بھی اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ حکم یہی ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انما المؤمنون اخوۃ، جو شخص مومن ہے اور مسلمانوں کا بھائی چارہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری فرمان کے مطابق اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اقرباء سے صلہ رحمی کا تعلق رکھے۔ یعنی کہ توڑنے کا تعلق کہیں بھی ذکر نہیں ہوا، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، ہر جگہ پر جوڑنے کا تعلق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب رحم کو پیدا کیا تو یہ رحم جو ہے عرش کے ساتھ لٹک گیا، چپک گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے رحم تو پریشان نہ ہو، تو یہاں نہ لٹک، جو شخص تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، لوگوں کے ساتھ تیرے طریقے سے صلہ رحمی کرے گا، جو شخص تیرے ساتھ جڑے گا، جو شخص تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اس سے میں خدا بھی محبت کرنے والا ہوں گا اور میرا محبوب بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور جو شخص تجھے توڑنے والا ہوگا، جو شخص تیرے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہوگا،
تو میں خدا بھی اس کے ساتھ ناراض ہونے والا ہوں گا، اس کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صلہ رحمی کی۔ آج ہم گھروں کے اندر معمولی جھگڑوں کے اوپر خاندانوں کے خاندان جو ہے ایک دوسرے سے سال ہر سال بات نہیں کرتے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر یہ قطع رحمی اتنی عام کیوں نہیں، اتنی عام کیوں ہو چکی ہے، صلہ رحمی کیوں نہیں ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر رقیب رحمہ اللہ اس فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تکبر، اور دوسری وجہ جو ہے اس کی ہم غرض ہونا، یعنی کہ دوسروں سے، لوگوں سے لاپرواہ ہو جانا، صرف اپنی غرض ہو، کسی دوسرے کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی خاطر خواہ نہ ہو۔ اگر کسی کے لیے کچھ کرتا بھی ہے تو صرف مطلب کے لیے کرتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کا حکم دیا کہ واصل الرحمن، کہ اپنے بندوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑو، رحمان کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو۔ اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا تو بندوں کے ساتھ تعلق جڑے گا، اگر اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں جڑے گا تو بندوں کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں۔ اور صلہ رحمی کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر ہدیے دیے جائیں، اپنے رشتہ داروں کی امداد کی جائے، جو تم سے کمزور ہیں ان کا خرچ اٹھایا جائے، ان کے گھروں کے اندر ایسے طریقے سے خرچ پہنچایا جائے کہ تمہارے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ آج لیکن ہم امداد تو کرتے ہیں، لیکن وہ امداد ہم احسان کے طور پر کرتے ہیں، احسان کے طریقے کے اوپر کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کی شادی ہے تو شادی کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں کہ ولیمے کے اوپر ہم جو ہے وہ بھاجی ڈال رہے ہیں اس کی، تاکہ امداد ہو جائے، امداد ہو جائے، یہی ہوتا ہے ہمارا نظریہ۔ حالانکہ قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ امداد نہیں ہے، یہ تم جو ہے سود دینے والے ہو، یہ تم الٹا جو ہے گناہ اپنے اوپر بھی ڈالنے والے ہو اور اس کے اوپر بھی گناہ ڈالنے والے ہو۔ کیا فرمایا قرآن نے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ ہم شادیوں کے اوپر دے کر جو پیسہ دیتے ہیں یہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خدمت نہیں، یہ ربا ہے، یہ سود ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ تم اس کو اگر 1000 دینا چاہتے ہو تو اس کو لکھو نہیں، اگر 1000 دینا چاہتے ہو اس کی جیب میں خاموشی سے ڈال دو، اور اس کے مکافات کا آپ کے ذہن میں کوئی طریقہ نہ ہو کہ اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم آج 5000 دیں گے تو ہماری شادی ہوگی تو یہ 10000 دے گا، اگر اس نے 10000 نہیں دیا تو ہم وہیں اس کی بے عزتی بھی کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد لگتا ہے ہمارا تعلق آپ سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایسا خاندانوں میں، لیکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر محبت ہے، ہمارے اندر جو ہے صلہ رحمی والا طریقہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ہمارے خاندان آپس کے اندر جڑ جائے، دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں، غیروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں، اور اپنوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں، یہ نہیں کہ اپنوں کو اپنے ساتھ سے چھوڑ دیں۔ تو آخر کے اندر ٹائم تھوڑا ہے، ایک بات ضروری ہے جو کہ آپ سے کرنی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس مال سے کہ جو مال پاکیزہ مال ہے، اور اس مال سے جو تم اپنے کھیتوں سے نکالتے ہو، بوتے ہو، اس سے جو فصل حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اس حکم سے بھاگتے ہیں۔ اس حکم سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا، اگر اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ہمارے مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء
واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس بات سے؟ یعیدکم الفقر، کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں تم فقیر نہیں ہوگے، اگر تم میرا حصہ نکالو گے، میرے راستوں میں فقراء کو، غریبوں کو دو گے، تو تم فقیر نہیں ہوگے بلکہ تم غنی ہو جاؤ گے، اور غنی ہونا جو ہے یہ تمہارا شیطان کو برداشت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کل موسم ہے فصل کا، مونجی کا، چاول کا موسم ہے، اور اس کے اندر سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر اللہ کا حصہ نکالنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری، واجب اور فرض ہے۔ اگر اس میں سے حصہ نہیں نکالیں گے تو ہماری فصلوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ہماری فصلوں کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہونی ہے، جو فضل نازل ہونا ہے، وہ فضل نازل نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے جو وقت پہ بارشیں ہونی ہے، جو موسموں کی تبدیلی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوگی اگر ہم اللہ کا حصہ نہیں نکالیں گے۔ اگر ہم اللہ کا حصہ نکالیں گے تو اللہ رب العزت اسی فصل کو آپ کے لیے باعث برکت فرما دے گا، اور اسی فصل کو 2 گنا آپ سے بڑھا کر اس دنیا کے اندر دے دے گا۔ وہ کتنا حصہ ہے؟ وہ میرے بھائیو 20واں حصہ ہر فصل سے، ہر فصل، یہ نہیں کہ صرف مونجی سے، ہر فصل، جو بھی فصل آپ بیجیں گے اس میں سے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کو نکال کر مدارس کے اندر دیں، مدارس کے اندر بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکتا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی، اللہ رب العزت آپ کی فصلوں کے اندر برکتیں فرما دیں گے۔ اپنے محلے کے اندر غریب موجود ہیں، ان غرباء کو دیں، یتیم مسکین موجود ہیں، ان کو دیں، لیکن اس کا نکالنا انسان کے لیے ضروری ہے۔